بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 176 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ان کے دعوے کا رد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت الا انہم هم المفسدون سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، رد لما ادعوه ابلغ رد للاستئناف به وتصدیره بحرف التاکید الا المنبهة على تحقیق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا ونظيره أليس ذلك بقادر، ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم، وأختها أما التي هي من طلائع القسم، وإن المقررة للنسبة وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون۔ یاد رکھو کہ بلا شبہ یہی لوگ مفسد ہیں، فسادی ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ منافقین کے دعوے کی پرزور تردید ہے، اور اس میں زور وہ چند وجوہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں نمبر ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جملہ مستانفہ ہونے کی وجہ سے یہ پرزور تردید ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شروع میں 2 حروف تاکید آ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ان کی ابلغ طریقے پر تردید ہے، رد ہے ان کا۔ ان میں 2 حروف تاکید میں سے ایک الا ہے جو اپنے ما بعد کی تحقیق پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ حمزہ استفہام انکاری جب نفی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کی نظیر الیس ذالک بقادر ہے، اس لیے الا کے بعد آنے والے جملے کے شروع میں حرف قسم کا آنا وہ ضروری ہے، اور اس کی نظیر اما ہے جو علامت قسم میں سے ہے۔ ان دو میں کا دوسرا ان ہے جو تاکید نسبت کے لیے آتا ہے، نہ خبر کو معرفہ لانے کے ذریعے یا بیچ میں ضمیر فصل لانے کے ذریعے، اور ضمیر فصل میں اس تعریض کی تردید ہو گئی جو انہوں نے اپنے قول انما نحن مصلحون میں مسلمانوں سے کی تھی۔ نمبر 5 ہے کہ حرف استدراک کے بعد لا یشعرون ذکر کرنے کی وجہ سے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت جو الا انہم هم المفسدون، اللہ کی جانب سے ان منافقین کے قول کیا رد کے اوپر یہ وارد ہوا تھا فرمان کہ انہوں نے کہا تھا انما نحن مصلحون۔ تو اب ہم چڑھتے ہیں کہ اس عبارت میں اس کی وضاحت اور تشریح کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کلام سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انما نحن مصلحون جو دعویٰ تھا اس کی ابلغ طریقے پر تردید فرمائی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انما نحن مصلحون، کہ محض ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم معاشرے میں اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح اور نفیس انداز سے ان کی اس دعوے کا رد کیا، اور بقول مفسر کے یہاں ابلغیت جو ہے وہ 5 وجہوں سے پیدا ہوئی ہے، تو 5 طریقوں سے یہاں ان کے دعوے کو رد کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کو جملہ مستانفہ بنا کر ذکر فرمایا، اور جملہ مستانفہ سوال مقدر کے جواب میں چونکہ واقع ہوا کرتا ہے
تو گویا یہ کلام دی ایک سوال کے جواب میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا منافقین اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اب ان کے دعوے پر سوال ہوا کہ آیا منافقین اپنے اس دعوی اصلاح میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اٹھنے والے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تو سراسر جھوٹے ہیں، وہ تو پکے مفسد ہیں، وہ تو پکے فسادی ہیں، اور جو چیز سوال و طلب کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے، تہ میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک پختہ قسم کا رد ہوا۔ دوسری وجہ بلیغ یہ ہے، یعنی اس رد کے ابلغ ہونے کی وجہ، کہ اس آیت کے شروع میں 2 حروف تاکید لائے گئے ہیں۔ پہلا تو الا ہے جو تحقیق مابعد پر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنے مابعد کی تحقیق پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا جو حرف ہے وہ انا ہے جو تاکید نسبت کے لیے آتا ہے، اور الا تحقیق مابعد پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ یہ حمزہ اور لائے نفی سے مرکب ہے۔ حمزہ استفہام وہ گاہے انکار کے لیے بھی آتا ہے، اور لا سے مابعد کے مضمون کی وہ نفی ہوتی ہے۔ پس جب حمزہ انکار لائے نفی پر داخل ہوا، تو یعنی جب حمزہ انکار یہ لائے نفی پر داخل ہوا تو نفی کی نفی ہو گئی، اور نفی کی نفی بعینی ہی اس بات و تحقیق ہے، جیسا کہ الیس ذالک بقادر میں اسی انداز کا اس بات و تحقیق موجود ہے۔ اب الیسا حمزہ کیونکہ استفہام کا تھا اور لیسا نہیں ہے، اور کیونکہ لیسا یہ نفی کے لیے ہی آتا ہے افعال ناقصہ میں سے، تو لیسا ذالک بقادر کا معنی تھا وہ قادر نہیں ہے، لیکن الیسا جب حمزہ استفہام اس نفی پہ داخل ہوا تو اب نفی کی حمزہ انکار کیونکہ یہ آ گیا گویا کہ، تو اب یہ نفی پر داخل ہوا تو نفی کی نفی ہوگی، یعنی پہلے یہ تھا کہ وہ قادر نہیں ہے، اب اس بات کی نفی ہوگی کہ وہ قادر نہیں ہے، بلکہ اب یہ ہو گیا کہ الیس ذالک قادر، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے، مطلب اس پہ قادر ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہمارا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ فسادی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو فسادی ہیں۔ تو قاضی سے فرماتے ہیں چونکہ الا تحقیق کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے عموماً اس کا مابعد جو ہے وہ ایسے حروف قسم داخل ہوتے ہیں اس کے مابعد پر جو جواب قسم پر آیا کرتے ہیں، جیسے ان لام تاکید وغیرہ۔ تو بیچ میں بطور جملہ معترضہ قاضی صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اما الا کی نظیر ہے، اور اما قسم کا پیش خیمہ ہے، یعنی قسم کے شروع میں یہ اما آ جایا کرتا ہے۔ اچھا، اب لغیت کی جو تیسری وجہ ہے، کیونکہ 5 وجوہات بیان کی ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ خبر یعنی المفسدون کو معرف باللام ذکر کیا گیا، اور تعریف خبر سے اگرچہ عموماً قصر مسند علی المسند الیہ کا فائدہ ہوتا ہے، تاہم کبھی کبھی اس کے برعکس یعنی قصر مسند الیہ علی المسند کا فائدہ بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کی مثال بھی انہوں نے اپنے متن میں آپ دی ہے، اور یہاں پہ چوتھی جو اس کی وجہ ہے تو وہ درمیان میں فصل لانا ہے۔ ضمیر فصل لانے سے ان کی اس تعریض کا جواب ہو گیا جو انہوں نے انما نحن مصلحون میں نحن کو لا کر کی تھی، یعنی اصلاح کو نحن پر منحصر کر دیا تھا، جس سے مقصود تھا کہ وہ مومنین جو ہم جیسے نہیں مفسد ہیں، پس یعنی جو ہمارے طریقے پر نہیں وہ مفسد ہے، پس یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے طور میں مفسد کو ہم پر منحصر کر دیا، تو اس انداز سے بھی ابلغ طریقے پہ رد ہو گیا، اور انہم هم المفسدون بول دیا۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ حرف استدراک کے بعد لائے شرون لا کر ان کو باہم کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا گیا ہے، اس لیے کہ شعور حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کے ادراک کر لینے کو کہتے ہیں،
اور شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، بس جب یہ اپنے فساد کو بھی جو امر محسوس تھا نہ سمجھ سکے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شعور بھی نہ تھا جو بہائم تک کو حاصل ہوتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص آپ کوئی سی 3 وجوہات رد بلیغ کی جو ہیں وہ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔